اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔ پروگرام احکام شریعت اور عقائد سے متعلقہ تفصیل کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک دفعہ پھر حاضری کا شرف حاصل ہے۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم اس وقت عقائد اسلام پر گفتگو کر رہے ہیں۔ ویسے ہمارا مین ٹاپک تھا فرض علوم، کہ فرض علوم کا سیکھنا ہر عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے، جن میں سے پہلی فرض علوم میں ایک قسم عقائد سے تعلق رکھتی ہے، یعنی عقائد کو بمع دلائل جاننا ہر مسلمان عاقل بالغ کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ آپ کو عقیدے کی تعریف بتائی تھی، عقیدے صحیح ہوں تو کیا فائدے حاصل ہوں گے، خراب عقیدے ہوں تو انسان کس قسم کے نقصانات کا شکار ہو جائے گا، یہ ہم نے سب تفصیل آپ کو بتائی۔ یہ بھی بتایا تھا کہ عقائد صرف عقل سے یا عقیدت سے، میری عقیدت یہ ہے، میرا عقیدہ یہ ہے اور میری محبت یہ کہتی ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے یوں عقیدہ رکھوں، یہ چیزیں شریعت قابل قبول نہیں فرماتی، بلکہ ہر عقیدے کے لیے چار دلائل میں سے کوئی ایک دلیل ضرور ہونی چاہیے، یا وہ عقیدہ قرآن سے ثابت ہو یا حدیث سے ثابت ہو، یا اپنے اکابرین سے کسی عقیدے کو لیا اور انہوں نے عقل سلیم سے اس عقیدے کو ثابت کیا ہو۔ خاص طور پہ اللہ کی ذات و صفات کے بارے میں بے شمار عقائد ایسے ہیں جو صرف عقل سے ثابت کیے گئے ہیں، قرآن و حدیث براہ راست ان کے بارے میں کلام کرنے سے خاموش ہے۔ اور یہ وجہ میں بتا چکا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول اور صحابہ کرام علیہم رضوان نے ان پہ زیادہ کلام نہیں فرمایا، لیکن بعد میں جب منطق فلسفہ عرب کنٹریز میں آیا اور اعتراضات پیدا کرنے شروع کیے گئے عقلی لحاظ سے، تو ہمارے علماء مجبور ہوئے کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور آپ کی صفات پر جو اعتراضات قائم کیے گئے ہیں، منطق اور فلسفے کی ہی پھر زبان میں ان کا جواب دیا جائے۔ تو بہت سارے پھر عقیدے ایسے ہوئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور صفات کے دفاع کے سلسلے میں وضع کیے اور عقلی لحاظ سے ان عقائد کو بیان کیا گیا۔ چوتھا سواد اعظم بڑی جماعت آپ کو بتائی تھی کہ اگر مسلمانوں کی میجورٹی کسی عقیدے پر ہے تو کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ مسلمانوں کی اکثریت کبھی گمراہی پر جمع ہو جائے، لہذا اگر ایک عام شخص یہ کہتا ہے کہ چونکہ مسلمانوں کی اکثریت اس عقیدے پر ہے اس وجہ سے میں اس عقیدے کو اختیار کرتا ہوں، تو بالکل یہ اس کے پاس ایک شرعی دلیل موجود ہے۔ پھر آخر میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ اخلاق بہت اچھی چیز ہے، ہمیں حسن اخلاق سے ہی ہر ایک سے ملنا چاہیے۔ ہمارا مذہب اسلام کافر انسانیت کے نام پر کافر کے ساتھ بھی اچھے سلوک کا ہی درس دیتا ہے، ہم کسی کو حقیر اور کمتر نہیں جانتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی شخص اپنے عقائد میں خرابی پیدا کر لیتا ہے اور مثال کے طور پہ نام کا مسلمان ہے لیکن عقیدے میں بہت زیادہ ایسی خرابی پیدا ہو جائے کہ جو عقیدے کی خرابی اسلام کے بنیادی عقائد سے ٹکرا رہی ہو، متصادم ہو جائے، تو پھر یاد رکھیے کہ اب اس شخص کے ساتھ اخلاق بدل جائیں گے، اب اس کے ساتھ حسن خلق کی یا اچھے اخلاق کی صورت یہ ہوگی کہ ہم اس کا سوشل بائیکاٹ کریں، اس سے کلام کرنا چھوڑ دیں، اس کی خوشی غمی میں شریک ہونا چھوڑ دیں، اس وقت تک جب تک وہ اعلانیہ طور پہ توبہ کر کے دوبارہ اس طرف مائل نہ ہو جائے۔ اس میں بعض لوگ برادریوں کا نام لیتے ہیں کہ جی برادری تھی، کیا کریں جی برادری میں کوئی ایسا ہو گیا تو برادری کوئی چھوڑی جاتی ہے، خاندان کوئی چھوڑا جاتا ہے، جی دنیا ہے جی کرنا تو پڑتا ہے، سب کچھ ہے، جی محلے والے ہیں، جی دوست احباب ہیں، اس کا عقیدہ اپنے ساتھ، میرا عقیدہ میرے ساتھ۔ تو میں کچھ تفریق کی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص ایسا عقیدہ رکھتا ہے جو ہمارے اسلام کے بنیادی عقائد سے ٹکرا رہا ہو تو پھر ہمارا رویہ اس کے ساتھ بدلنا ہوگا، ہمیں اس کے ساتھ رویہ کو بدلنا ہوگا، اور اب اس کو اس غلطی کا احساس دلانا ضروری ہے، کیونکہ اگر آپ احساس نہیں دلائیں گے تو آہستہ آہستہ اس کی بد مذہبیت سرایت کرے گی دوسروں کے اندر بھی، اور اس طریقے سے معاشرے کا بڑا حصہ بد مذہبیت کا شکار ہو سکتا ہے۔ اور اس سلسلے میں نے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنائی تھی کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں دو گروہ ایسے ہیں جن کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں، ایک مرجئہ اور دوسرا قدریہ۔ تو آپ کو بتایا تھا کہ مرجئہ وہ فرقہ سرکار نے دیکھیں یہ پہلے سے ہی پیشن گوئی فرما دی، حالانکہ کوئی صحابہ کرام علیہم رضوان میں معاذ اللہ ایسے تو نہیں تھا، تو بعد میں آنے والا تھا، تو سرکار نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عطا کردہ علم سے مستقبل کے بارے میں بتایا کہ ایسے دو فرقے وجود میں آئیں گے،
ایک مرجئہ ہوگا جو انسان کو مجبور محض کہے گا کہ اس کا کچھ عمل دخل ہے ہی نہیں، جو کچھ ہو رہا ہے بس اللہ کی طرف سے اللہ ہی کر رہا ہے، انسان نہیں کرتا ہے، بالکل مجبور محض۔ اور دوسرا قدریہ کہ وہ تقدیر کا منکر ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ انسان کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کا کوئی فیصلہ اس کے کسی عمل کی راہ میں رکاوٹ وغیرہ نہیں ہوتا۔ اور ان کے بارے میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یعنی قدریہ اس امت کے مجوسی ہیں، اگر بیمار ہو جائیں تو ان کی عیادت نہ کرو، اگر مر جائیں تو ان کے جنازے میں شرکت نہ کرو۔ اور ایک روایت میں ارشاد فرمایا کہ تقدیر کا انکار کرنے والوں کے ساتھ نہ اٹھو بیٹھو، نہ ہی گفتگو میں ابتدا اور خندہ پیشانی سے کام لو۔ معلوم یہ ہوا کہ بعض چیزیں بعض مقامات پر اچھی ہوتی ہیں لیکن دوسرے مقام پر بری ہو جاتی ہیں، اور بعض چیزیں بعض مقامات پہ بری ہوتی ہیں لیکن دوسرے بعض مقام پر اچھی ہو جاتی ہیں۔ اگر ہم کسی کے ساتھ عام مسلمان کے ساتھ نہ اٹھے بیٹھیں، نہ خندہ پیشانی سے گفتگو کریں اور نہ اس کے جنازے میں شرکت کریں، بیمار ہو جائے تو عیادت نہ کریں تو برا ہے۔ لیکن جب یہی چیز ایک ایسے شخص کے بارے میں جو ہمارے رب کریم کے بیان کردہ عقائد، جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کردہ واضح ترین عقائد کے خلاف عقیدہ رکھ لے گا تو یہ چیزیں اس کے ساتھ کرنا بالکل روا، جائز بلکہ واجب ہو جائے گا، اس لیے اس بات پر توجہ کرنی چاہیے۔ اس پہ مزید کلام کرتے ہیں لیکن ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ ہم نے عرض کیا تھا کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے آپ کسی ادارے میں کام کرتے ہیں، وہاں اس قسم کا شخص ہوتا ہے کہ وہ اعلانیہ طور پہ اس طرح کر رہا ہے، لیکن اب ہم کیا کریں؟ اسی طریقے سے آپ اسکول میں ہیں، کالجز میں ہیں، یونیورسٹی میں ہیں، بعض اوقات یوں بھی مطلب کیسز سامنے آئے ہیں کہ ٹیچر ایسا ہے کہ جس کے عقیدے عجیب و غریب ہیں، وہ عجیب و غریب طریقے سے بچوں سے کو باتیں بتا رہا ہوتا ہے۔ تو اب کیا کیا جائے؟ تو جب ایسی صورتحال ہو جائے کہ جس میں انسان اگر ظاہری طور پر میل جول رکھ کر اپنے آپ کو نقصان سے بچا سکتا ہو، اور اگر ظاہری میل جول نہ کرے، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ذیشان ہے، تو کسی بھی حوالے سے وہ شدید حرج میں، تکلیف میں، اذیت میں یا نقصان میں مبتلا ہو سکتا ہے، تو پھر حکم شرع یہ ہے کہ ظاہری طور پہ ان سے برتاؤ کر سکتے ہیں۔ ظاہری برتاؤ کا مطلب یہ ہے کہ دل میں محبت بالکل نہ ہو، دل کا میلان بالکل نہ ہو، صرف دور سے الیکسلیٹ کر لیا یا کبھی کبھار مصافحہ کر لیا اس طرح، لیکن آپ کے رویے کے اندر ایک ایسی واضح تبدیلی اسے نظر آنی چاہیے کہ وہ محسوس کرے کہ مجھ سے تھوڑا سا روڈلی گفتگو کی جاتی ہے یا روڈلی طور پہ مجھ سے بات کی جاتی ہے، تاکہ اس کو اپنی اس خطا کا احساس ہو۔ اب کتنے لوگ ایسے ہیں کہ ذرا کرائسس میں مبتلا ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو معاذ اللہ ظالم قرار دے دیتے ہیں، اللہ تو نے کیا ظلم کر رکھا ہے، تجھے ہمارا ہی گھر نظر آیا مصیبتیں ڈالنے کے لیے۔ ایک دفعہ ایک کیس ایسا آیا کہ کسی نے جیسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ پیدر پہ مشکلات آئیں تو ایک بوڑھی اماں نے کہا کہ اللہ تو بھائی ہمیں بھول ہی گیا ہے بالکل۔ تو اس قسم کی چیزیں جو ہیں یہ بھی مطلب بہت سخت جملے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف عیب کی نسبت کرنا۔ تو پھر ایسے شخص سے اگر کوئی ضرورت نہ ہو تو یہی رویہ اختیار کرنا ہوگا کہ اس کے ساتھ ہم قطع تعلق کریں تاکہ اس کو اپنی خطا اور گناہ کا احساس ہو۔ اور اگر کوئی بالفرض ایسی مجبوری ہے کہ آپ وقتی طور پہ قطع تعلق نہیں کر سکتے، دیکھیں یہاں پہ دو چیزیں ہیں، ایک عزیمت ایک رخصت۔ عزیمت تو یہ ہے کہ چاہے کتنے نقصان ہو آپ نہ اس کے ساتھ صحیح رویہ رکھیں یہ، لیکن یہاں پہ شریعت رخصت دے رہی ہے، وہ میں عرض کر رہا ہوں کہ رخصت یہ ہے کہ انسان ظاہری طور پہ رویہ اس کے ساتھ ایسا کر لے، ورنہ مطلب یہ کہ اس سے اوائڈ کرے، یہی شریعت کا تقاضا ہے۔ اور آپ اس کے لیے رول ماڈل اگر بنانا چاہتے ہیں خاص طور پر تو صحابہ کرام علیہم رضوان کو بنائیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو ان کے بڑے بڑے خاندان تھے، برادریاں تھیں، اور عرب میں خاندانوں کے لیے، برادریوں کے لیے، قبیلوں کے لیے سال ہر سال جنگیں چلتی تھیں، وہ آپ سب جانتے ہیں اگر آپ نے تاریخ پڑھی ہو۔ لیکن جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا اور صحابہ کرام سرکار کے ساتھ ملے تو پھر کیا برادری، کیا خاندان، کیا دوست، کیا احباب، کیا محلے والے، سب کو یکسر چھوڑ دیا، دعوت دی آ جائیں، نہیں تو قطع تعلق ہے۔ پھر سرکار نے ہجرت کا حکم دیا تو ایک نے بھی ایسا نہیں کہا معاذ اللہ کہ رسول اللہ برادری کو بھی دیکھنا پڑتا ہے، خاندان کو بھی دیکھنا پڑتا ہے، کچھ دنیاوی تقاضے بھی ہیں، نہیں، کیونکہ ایمان امتحان ہی یہ ہے ایمان کا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آئے تو پھر انسان پہلے اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی مرضی کو دیکھے گا، ان کی رضا کو دیکھے گا، اس کے بعد پھر کسی اور کی رضا، کوئی اور خاندان اور کوئی کسی اور رشتے کو دیکھا جائے گا۔ اگر اس امتحان میں ہم پورے اتریں گے تو انشاءاللہ آگے کامیابی ہے، اور اگر اس امتحان میں پورے نہیں اترے تو یہ برادریاں میدان معاشر میں یا قبر میں ہمارے ساتھ نہیں جائیں گی، اس کا پھر امتحان وہاں دینا پڑے گا۔
تو جو کچھ پیچھے ہم نے خلاصہ بیان کیا وہ یہی ہے کہ جب انسان کوئی ایسا پختہ اعتقاد اختیار کر لیتا ہے، ایسی پختہ سوچ اس کی بن جاتی ہے جس کا تعلق دین سے ہو، اور دین کے سلسلے میں وہ اتنی اہم ہو کہ اگر وہ اعتقاد رکھا جائے تو اسلام میں داخل ہو جائے، وہ اعتقاد صحیح نہ ہو یا نہ رکھا جائے تو انسان اسلام سے باہر ہو جائے، تو اسے عقیدہ اسلام، اور اگر جمع بنائیں تو عقائد اسلام سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ عقیدہ انسان کوئی اپنی عقل سے نہیں بنا سکتا، اپنے پاس سے کسی چیز کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرا بس عقیدہ یہ ہے، بلکہ 4 دلائل میں سے کسی ایک دلیل سے عقیدہ ضرور ثابت ہوتا ہو، یا تو قرآن سے یا حدیث سے، یا اکابرین نے اپنی عقل سلیم کے ذریعے کسی عقیدے کو ثابت کر کے عوام کو کہا ہو کہ آپ اس عقیدے کو اختیار کریں۔ اور یہ خصوصاً اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور صفات سے متعلقہ عقائد میں ہوتا ہے کہ قرآن اور حدیث اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کی تفصیل کے بارے میں بالکل خاموش ہے، کیونکہ صحابہ کرام علیہم رضوان اس جستجو میں نہیں گئے تھے، اور نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تفصیل بیان فرمائی، نہ اس کی کوئی اس زمانے میں ضرورت تھی، اور یہی ایک امتحان تھا بہت بڑا کہ جتنا سرکار نے بتایا اتنے کو قبول کر لیا جائے۔ لیکن جب یہ منطق و فلسفہ یونان سے عرب میں آیا اور اس کی عربک ٹرانسلیشن ہوئی، تو پھر اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات پر لوگوں نے عقل کے بلبوتے پر اعتراضات قائم کیے، جن کے جواب دینے کے لیے اکابرین مجبوراً پھر اس طرف گئے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات سے متعلق عقائد کو اپنی عقل سلیم سے ثابت کیا اور پھر لوگوں کے سامنے اس کو پیش کیا۔ تو ایک قرآن سے عقیدہ ثابت ہوگا، یا حدیث سے، یا عقل سلیم سے۔ تو عقل سلیم سے مراد اکابرین کی عقل سلیم، کیونکہ ان کے پاس وہ عقل تھی جو جہالت اور ہر قسم کے عیب سے پاک اور سلامت تھی، اسی کو عقل سلیم کہتے ہیں۔ ہماری عقلیں کم از کم جہالت سے خالی نہیں ہیں، اس سے سلامت نہیں ہے، لہٰذا ایک عام آدمی کہے کہ میں اپنی عقل سے عقیدہ رکھتا ہوں تو اس کی عقل کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اور چوتھا ہوتا ہے سواد اعظم، یعنی مسلمانوں کی ایک بہت بڑی جماعت کسی عقیدے پر قائم ہے، تو ہم اس عقیدے کو اختیار کر کے بطور دلیل یہ کہہ سکتے ہیں کہ چونکہ سواد اعظم اس پر ہے، ایک بڑی جماعت اس پر ہے، تو میں اس عقیدے کو اختیار کیے ہوئے ہوں، تو یہ ایک معقول دلیل ہے۔ اور ان چاروں پہ میں نے دلائل ذکر کیے تھے، قرآن، حدیث، عقل سلیم اور سواد اعظم، یہ آپ کو یاد ہوگا کہ میں بیان کر چکا ہوں۔ ایک بات یہ بھی بیان کی تھی کہ عقائد میں تقلید جائز نہیں ہے۔ تقلید کا مطلب کیا ہے کہ آپ کسی عقیدے کو کہیں کہ بس یہ چونکہ میرے بڑوں کا عقیدہ ہے اس لیے میں اس کو اختیار کر رہا ہوں۔ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے بڑے بالکل صحیح عقیدے پر ہوں، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ صحیح عقیدے پر نہ ہوں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ صحیح عقیدے پر تھے لیکن درمیان میں کسی نے ایڈنگ کر دی، اس میں تھوڑی بہت اضافہ ہو جاتا ہے، تو اس لیے ضروری ہے کہ آپ صرف یہ نہ کہیں کہ اس عقیدے کو میں اس لیے اختیار کیے ہوں کہ میرے بڑوں کا یہ عقیدہ تھا۔ یہ تقلید مناسب نہیں ہے، بلکہ چاروں، میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ 4 دلائل میں سے کسی ایک دلیل سے آپ کا وہ عقیدہ ثابت ہونا چاہیے۔ یہاں پر 2 میں نے باتیں عرض کی تھیں، ایک یہ کہ اگر بالفرض کسی نے کوئی عقیدہ اختیار کیا ہوا ہے، دلیل اس کے پاس نہیں اور عقیدہ صحیح ہے، تو کیا وہ آخرت میں قابل گرفت ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو دیکھیں چونکہ عقیدہ درست ہے تو انشاءاللہ نجات پائے گا، لیکن جو اسے علم سیکھنے کا مکلف بنایا گیا تھا اس میں چونکہ وہ کوتاہی کا مرتکب ہوا، لہذا قابل گرفت بھی ہوگا۔ دوسری بات یہ تھی کہ اگر کسی عالم دین کے پاس جا کے انسان معلوم کر لے کہ جی یہ عقیدہ درست ہے یا نہیں ہے، تو کیا یہ کافی ہے؟ اگر وہ کہیں کہ ہاں بالکل درست ہے، تو کیا ان کی کہی ہوئی بات کافی ہے؟ تو اگر وہ واقعی بہت ہی مستند عالم دین ہیں، اچھے بڑے مفتی صاحب ہیں اور صحیح العقیدہ ہیں، تو بس ٹھیک ہے، پھر آپ ان کا یہ کہا ہوا قول قبول کر سکتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود میں آپ سے گزارش میں نے کی تھی کہ ضروری ہے کہ ہم ہر عقیدے کو، ہر جو نظریہ ہمارے گھر میں ہیں، جو معمولات ہمارے گھروں میں رائج ہیں، ان کے بارے میں قرآن، حدیث اور بزرگان دین سے دلائل طلب کریں، ان کو اچھی طریقے سے دیکھیں، کیونکہ اگر آپ نے کسی عالم دین سے پوچھ بھی لیا اور اس نے کہا یہ عقیدہ صحیح ہے، تو آپ کی نسلیں ہو سکتا ہے کہ آپ کی اس بات کو قبول نہ کریں، اور ان کو کوئی شخص اگر بالفرض کسی نے کوئی ایسی دلیل دے دی کہ جو دلیل آپ کے پاس اس کی جانب مخالف آپ کے پاس نہیں ہے اور وہ غلط عقیدے پہ دلیل دے رہا ہے، تو آپ کا فقط یہ کہنا کہ جی میں نے عالم دین سے پوچھ لیا تھا تو اس لیے میں نے عقیدہ اختیار کیا اور بچوں تم بھی عقیدہ اختیار کر لو، تو ہو سکتا ہے کہ اولاد آپ کا کہنا نہ مانے اور وہ کہیں کہ قرآن و حدیث سے جب ثابت ہوگا تب ہم مانیں گے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ماں باپ کو چاہیے کہ وہ عقیدوں کو اچھی طریقے سے دلائل سے خود سیکھیں اور اپنی اولاد کو سکھائیں۔
ایک مختصر سا بریک لیں گے، ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے۔ تو آپ کی خدمت میں عرض کر رہے تھے کہ عقیدے میں تقلید جائز نہیں ہے، آپ کو اپنا عقیدہ خود سیکھنا چاہیے۔ ہمارے ہاں یہ بہت بڑی مصیبت ہے کہ ہم عقیدوں کو سیکھنے کی طرف نہیں آتے ہیں، خصوصاً میں عقائد اسلام کی بات کر رہا ہوں، اور ہماری کمزوری علم کا عالم یہ ہے کہ اگر کوئی ہم سے اسلام کے بارے میں پوچھ لے کہ جی اسلام کیا ہے، تو ہمارا مسلمان سوچ میں پڑ جائے گا کہ میں اسلام کا تعارف کیسے پیش کروں۔ اگر کوئی ہم سے پوچھ لے کہ اچھا تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایسا تعارف پیش کرو جو کچھ لائنوں پر ہی مشتمل ہو اور پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ کون ہے، تو ہمارا مسلمان اس سوچ میں پڑ جائے گا کہ میں کس طریقے سے اپنے اس رب کا تعارف پیش کروں جس کا رزق روزانہ کھاتا ہوں، جس کو اپنا خالق و مالک مانتا ہوں۔ پھر اگر ہم کریں گے بھی تو اپنی سوچ کے دائرے خوب گھما کر پھر جو ہمارے ذہن میں آئے گا اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعارف کرائیں گے، جو یقیناً بغیر علم کے جب کروایا جائے گا تو ناقص تعارف ہی ہوگا۔ اس لیے بہت ہی افسوس کی بات ہے کہ ہمارے مسلمان بھائی بہن اپنے عقیدے صحیح طریقے سے نہیں جانتے ہیں۔ اس لیے میں گزارش میں نے پچھلے پروگرامز میں کی ہے کہ آپ ایک قلم لیں، ایک ڈائری لیں، جو آپ کا عقیدہ ہے، چاہے وہ آپ کسی مخصوص مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہیں، اس سے متعلق عقائد ہیں آپ کے، یا عقائد اسلام، جو کچھ آپ کے ذہن میں ہے وہ آپ لکھیں۔ پہلے عقیدہ لکھیں، پھر جو آپ کے ذہن میں دلیل موجود ہے وہ لکھیں کہ میرے پاس اس کی یہ دلیل ہے۔ یوں نہیں کرنا ہے آپ نے کہ عقیدہ ذہن میں آیا لیکن دلیل تو کوئی ہے نہیں تو کتاب کھول کر لکھ ڈالی، یہ نہیں، بلکہ عقیدے کی دلیل آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے، اور پھر اس کو عقیدے کو بمع دلیل بیان کرنے کا ملکہ بھی حاصل کریں تاکہ آپ دوسروں کو سکھا سکیں، اپنی اولاد کو سکھا سکیں، نفع طلع الفاظ میں اپنے دوست احباب اور دیگر رشتہ داروں کے عقائد کی اصلاح کر سکیں۔ تو کاش ہم اس طرف آ جائے تو بہت ہی بہتری کی امید ہے۔ یہ بھی آپ کو بتایا تھا کہ غلط عقیدے کے حامل شخص کو بد مذہب کہتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبی خبر دیتے ہوئے اپنی امت کے دو گمراہ فرقوں کے بارے میں ارشاد فرمایا تھا کہ ارشاد فرمایا یعنی میری امت میں دو ایسے گروہ ہیں جن کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں، ایک مرجئہ اور دوسرا قدریہ۔ یہ دو فرقے تھے۔ مرجئہ جو تھے یہ جبریہ بھی کہلاتے تھے، اور ان کا عقیدہ یہ ہے کہ انسان مجبور محض ہے، جو ہوتا ہے بس اللہ تعالیٰ کرتا ہے، انسان کو کچھ بھی اختیار حاصل نہیں ہے۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، گویا کہ اگر انسان چوری کرتا ہے تو حقیقتاً اس نے چوری کی نہیں ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے کروائی ہے۔ تو یہ ایک غلط عقیدہ تھا، اور غلط اس طرح کے عقائد کا حامل یہ ایک فرقہ آنے والا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنی امت کا مجوسی قرار دیا ہے اور فرمایا کہ اسلام میں کوئی حصہ نہیں۔ دوسرے قدریہ تھے جن کا کہنا یہ تھا کہ انسان کی تقدیر وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے، یعنی اللہ کا فیصلہ کچھ بھی نہیں ہے، بس انسان جو کچھ کرتا ہے۔ تو وہ چونکہ تقدیر کے منکر تھے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے، اور ان سے کس طرح کا رویہ رکھنا چاہیے وہ میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں، لیکن پہلے کال لے لیں۔ السلام علیکم۔ تو آپ کی خدمت میں گزارش کر رہے تھے کہ غلط عقیدے والا بد مذہب ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قدریہ اس امت کے مجوسی ہیں، اگر یہ بیمار ہو جائیں تو ان کی عیادت نہ کرو، اگر مر جائیں تو ان کے جنازے میں شرکت نہ کرو۔ اور ایک اور روایت میں ارشاد فرمایا کہ تقدیر کے انکار کرنے والے کے ساتھ نہ اٹھو بیٹھو، نہ ہی گفتگو میں ابتدا کرو، اور نہ ہی خندہ پیشانی سے کام لو۔ معلوم یہ ہوا کہ ایک مسلمان سے اخلاق کا طریقہ یہ ہے کہ سلام میں پہل کی جائے، مسکرا کر ملا جائے، بیمار ہو جائے تو عیادت کرے، اگر اس سے کوئی خود وہ فوت ہو جائے یا رشتہ دار فوت ہو جائے تو ان کے پاس جایا جائے، تعزیت کی جائے، یہ ہیں اخلاق۔ لیکن جب کوئی شخص اسلام کے بنیادی عقائد کا انکار کر دیتا ہے اور اسلام کے بنیادی عقائد سے منحرف ہو کر دوسرا راستہ اختیار کرتا ہے تو وہ اپنی عزت اور وقار کو خود گرا دیتا ہے۔ اب اس کے ساتھ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اخلاق کو اعلیٰ درجے تک پہنچانے پر آئے تھے اور بلند درجات والے اخلاق آپ نے بذات خود اختیار بھی فرمائے تھے، وہ ہمیں یہ اخلاق سکھا رہے ہیں کہ ایسے لوگوں سے میل جول ہرگز نہ رکھا جائے، اس لیے اس بات کو سمجھنا ہوگا۔ تو انشاءاللہ اس کے بعد ایمان اور کفر پہ میں کلام کا آغاز کروں گا۔ یہ کچھ پچھلی تمہید تھی جو میں نے باندھ دی کیونکہ کچھ بیچ میں گیپ ہوا، تو جو نئے دیکھنے والے ہیں وہ بھی تھوڑا سا خلاصہ سمجھ گئے ہوں گے۔ انشاءاللہ نیکسٹ جو ہمارا کل پروگرام آئے گا پھر میں باقاعدہ انشاءاللہ
آگے ہم کنٹینیو رکھیں گے. ایک کال. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ. پروگرام احکام شریعت اور فرض علوم سے متعلقہ تفصیل کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے. پچھلے پروگرام میں ہم نے غلط عقیدے رکھنے والے کے بارے میں بتایا تھا کہ اس کو بد مذہب کہتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کا شخص کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا انکار کرنے والا ہو، قرآن کا انکار کر دے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کرے، یا جنات، جنت، دوزخ، جن، فرشتے، آخرت، تقدیر وغیرہ کا منکر ہو، اس سے جو رویہ اختیار کرنے کے سلسلے میں تعلیم عطا فرمائی ہے وہ یہی ہے کہ جب تک یہ تائب نہ ہو جائے، اعلانیہ طور پر اپنے گناہ کا اعلان کر کے اعلانیہ طور پہ توبہ نہ کر لے، اس کا سوشل بائیک آؤٹ کرنا انتہائی ضروری ہے کہ نہ اس سے کلام کریں، نہ اگر یہ بیمار ہو جائے تو عیادت نہ کریں، نہ اس سے دعا سلام کی جائے، اگر مر جائے تو اس کے جنازے میں شرکت نہ کریں، کوئی خوشی کا اظہار کرے یا اپنے گھر میں خوشی کی تقریب رکھے تو اس کی تقریب میں شرکت نہ کریں. وجہ اس کی یہ ہے تاکہ اس کو گناہ کا احساس ہو. یہ بھی مطلب یہ کہ مذہب اسلام کوئی نفرت نہیں عام کر رہا، یہ جدائی نہیں چاہتا، بلکہ اس شخص نے جدائی اختیار کی ہے اسے ملانے کے لیے، اسے گناہ کا احساس دلانے کے لیے، اسے جہنم سے بچا کر جنت کا راستہ دکھانے کے لیے یہ اخلاق تعلیم فرمائے ہیں. تو جو کوئی ڈیڑھ ہوشیاری کرتے ہوئے یوں کہے کہ کوئی میرے والد کو گالی بک دے تو میں ساری زندگی اس کا منہ بھی نہیں دیکھوں گا، اور کوئی خدا کو برا بھلا کہہ دے، قرآن کو برا بھلا کہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہے، تو یار اس نے اپنی قبر میں جانا ہے، میں نے اپنی قبر میں جانا ہے، اس کا معاملہ اللہ پہ چھوڑتے ہیں، اللہ جانے یہ جانے، ہمیں کیا، ہم کیوں کسی کے پھڈے میں ٹانگ اڑائیں اور پھر اس کے ساتھ میل جول رکھیں. تو میرے خیال میں یہ انتہائی افسوسناک صورتحال ہے کہ والد صاحب اللہ کا دیا کھلاتے ہیں، اپنے پاس سے نہیں کھلاتے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کسی سے لے کر نہیں دیتا ہے بلکہ وہ خالق و مالک ہے، وہ تو ہمیں عطا براہ راست عطا فرماتا ہے. تو پھر جو رب ہمیں رزق دے رہا ہے، جس رب کے احسانات کو شمار کرنا چاہیں تو کر ہی نہیں سکتے، اسے برا بھلا کہیں تو نرم رویہ. اور والد صاحب جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور ان کے احسانات کو ہم تک پہنچانے کا ایک وسیلہ اور ذریعہ ہے، انہیں کوئی برا بھلا کہہ دے تو ساری زندگی اس کی شکل دیکھنے کے لیے انسان تیار نہ ہو. وہ جس شادی بیاہ میں شرکت کرے وہاں سے انسان بھاگ جائے، اگر وہ اپنی خوشی کی تقریب رکھے، کوئی غم میں مبتلا ہو جائے تو ہم اس سے ملنے نہ جائیں. ان چیزوں پہ ذرا توجہ کرنے کی ضرورت ہے. پہلے کال لے لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ آج میں آپ کو ایمان کی تعریف اور ایمان کے بارے میں تھوڑی سی تفصیل ذکر کروں گا. ایک کالر ہمارے منتظر ہیں. السلام علیکم. تو آپ کی خدمت میں فرض علوم کا ذکر کر رہے ہیں، تو انسان کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے، ایک مسلمان کے بارے میں عرض کر رہا ہوں کہ مسلمان کو معلوم ہونا چاہیے کہ ایمان کیا ہے اور کفر کیا ہے. تو آج کے پروگرام میں ایمان کے بارے میں تھوڑی سی تفصیل میں ذکر کرتا ہوں اور اسلام کے بارے میں. یاد رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے جو کچھ لے کر آئے، دل سے اسے حق اور سچ سمجھنے کا نام ایمان ہے. اسی کو دوسرے لفظ میں تصدیق بالقلب بھی کہتے ہیں کہ دل سے اس بات کی تصدیق کر دینا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ لے کر آئے وہ سب حق اور سچ ہے. اس کو ایمان، اس کو یقین سے بھی تعبیر کرتے ہیں. یقین اصل میں قلبی کیفیت کا نام ہے کہ جس چیز کے بارے میں آپ کا قلب اس طرف مائل ہے، اس کی اگر جانب مخالف بالکل ختم ہو تو اس کا نام یقین ہوتا ہے. جیسے اس میں گلاس میں پانی ہے، تو کیا ابھی میرے دل میں یہ آ سکتا ہے کہ اس میں پانی نہیں ہے؟ لازم بات ہے کہ نہیں. دل اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ اس میں پانی ہے کیونکہ مجھے نظر آ رہا ہے، تو بس سمجھ لیں مجھے یقین حاصل ہے کہ اس میں پانی موجود ہے. اسی طرح اگر میں آپ سے کہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ایک ہے تو آپ کا دل کہے گا ہے. اب میں اس کی جانب مخالف لوں کہ اللہ تعالیٰ ایک نہیں ہے، کہ آپ کے دل میں ذرہ برابر بھی کہیں کہیں موجود ہے؟ آپ کہیں گے کہ نہیں. تو بس جب ایک طرف 100% ہو اور دوسری طرف 0% ہو تو جس طرف 100% ہے میں اس کا یقین حاصل ہوتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ لے کر آئے اس کے حق اور سچ ہونے کا یقین لازم ہے. اس کا مطلب ہے کہ دل میں یہ ہونا چاہیے کہ جو کچھ نبی کریم لائے وہ بالکل صحیح ہے اور اس کی جانب مخالف 0% ہونی چاہیے. اگر 1% 2% بھی ہو گئی یار پتہ نہیں ویسے 98% مانتا ہوں تھوڑا بہت شبہ ہے تو بس ایمان آپ کا خطرے میں پڑ جائے گا.
ایک کالر منتظر ہے، پہلے کال لیتے ہیں پھر تفصیل ذکر کریں گے۔ السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آپ کو ایمان کے بارے میں بتا رہے تھے کہ ایمان ایک قلبی کیفیت کا نام ہے جس کو دوسرے لفظوں میں یقین بھی کہا جاتا ہے، اور یقین میں نے آپ کو بتا دیا کہ قلب بعض اوقات کسی چیز کے بارے میں ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے، اس طرح تذبذب آتا ہے۔ تو اگر ایک طرف 100% ہو جیسے شخص نے کوئی بات کہی پھر دو چار آدمیوں نے گواہی دی نہیں صحیح کہہ رہا ہے، تو جو اس کے سچے ہونے کا یقین قلب پہ چھا جائے گا، گویا کہ 100% سچ والی بات ہو جائے گی اور بارے میں جھوٹ کا امکان 0% یقین ہے۔ تو بس اچھی طریقے سے سمجھیں کہ ہمارے دل میں ہمارا دل 100% گواہی دے رہا ہو کہ یہ حق اور سچ ہے، تو سمجھ لیجیے کہ آپ کو یقین حاصل ہے، آپ صاحب ایمان ہیں۔ اور یہ یاد رکھیں جو کہا جاتا ہے نا کہ ایمان ضائع ہو گیا، تو ایمان کوئی مادی شے تو نہیں ہے کہ آپ کے سر سے ہٹا دی تو بوجھ کم ہو جائے گا، بلکہ ہوتا یہی ہے کہ شیطان اس یقین جو 100% تھا اس کو کم کرنا شروع کرتا ہے، اس کو 98 پہ لاتا ہے۔ 90 ایک شخص ہے مثال کے طور پر، اس کا جوان بیٹا ایکسیڈنٹ میں مر گیا، دوسرے دن دکان جل گئی، تو شیطان اس کو بہکائے گا کہ دیکھ اللہ تبارک و تعالی معاذ اللہ ظالم ہے، تیرے ساتھ ہی ناانصافیاں ہو رہی ہیں۔ پھر مثال کے طور پہ کچھ دن بعد بیٹی کو طلاق ہو گئی، تو پہلے اگر وہ اپنے آپ کو روک بھی رہا تھا، ایک وقت ایسا آتا ہے بسا اوقات، اور لوگ بھی اس میں کردار ادا کرتے ہیں کہ اس کی زبان سے نکلتا ہے کہ ہاں اللہ نے میرے ساتھ ناانصافی کی ہے، اللہ نے ظلم کیا ہے۔ حالانکہ ہونا ہی چاہیے کہ 100% ہمارے دل میں یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے، وہ انصافی نہیں کرتا، لیکن شیطان اس کو الٹا کر دیتا ہے کہ 100% یوں ہو جاتا ہے کہ ہاں اللہ نے میرے ساتھ ناانصافی کی ہے، اللہ نے ظلم کیا ہے، اور 0% یہ ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ظلم نہیں فرماتا۔ یہ ایمان کا زوال ہے، ایمان ضائع ہو جاتا ہے۔ اس لیے بڑی توجہ رکھیں، اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ ضروریات دین کا علم سیکھیں اور دلائل کے ساتھ سیکھیں، تاکہ شیطان آپ کو بہکا کر اس یقین کو کمزور کر کے ہمارے ایمان کو ختم نہ کر سکے، مضبوط ایمان رہے۔ اسلام کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں ایمان کا تعلق دل سے ہے، باطن سے، اور اسلام کا ظاہر سے ہے۔ اسلام کیا ہے؟ آپ کلمہ پڑھ لیں، یہ اسلام ہے، یعنی ہم کہیں گے یہ اسلام اختیار کیے ہوئے ہے یا یہ مسلمان ہے، زبان سے اقرار۔ دوسرا، شعائر اسلام میں سے کوئی چیز آپ نے اختیار کی ہو، شاعر کا کہتے ہیں علامات کو، کہ اسلام کی جو بنیادی علامات ہیں آپ چاہے زبان سے کلمہ نہ پڑھیں لیکن ان کو اختیار کریں، ہم کہیں گے یہ مسلمان ہے، اور ہم اس کو اسلام سے تعبیر کریں گے کہ اسلام اس میں نظر آ رہا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کے محلے میں ایک شخص ہے، اس نے کبھی آپ کے سامنے کلمہ نہیں پڑھا، کبھی مسلمانی کا اقرار نہیں کیا، لیکن نماز پڑھتا ہے، رمضان میں روزے رکھتا ہے، وہ قربانی کرتا ہے، تو بس یہ ہم اس کو مسلمان مانیں گے، کیونکہ اس کا ظاہر جو اعمال اختیار کیے ہوئے ہے یہ مسلمانوں کے اعمال و افعال ہے اور شعائر اسلام ہے۔ اور تیسرا یہ کہ اگر اس کے سامنے یعنی دونوں چیزیں نہیں ہیں، نہ کبھی اقرار کر رہا ہے نہ شاعر اسلام میں سے کوئی اختیار کرتا ہے، تو کم از کم اسلام کا انکار نہ ہو تو ہم کہیں گے یہ مسلمان ہے۔ مثال کے طور پہ ایک شخص آپ کے محلے میں آیا، وہ نہ نماز پڑھتا ہے، نہ روزہ رکھتا ہے، نہ قربانی کرتا ہے، لیکن اس میں کفر کی کوئی واضح علامت بھی نہیں ہے، تو اس کو مسلمان ماننا واجب ہے۔ ہاں اگر وہ انکار کر دے کہ میں اسلام کو نہیں مانتا ہوں تو پھر وہ غیر مسلم ہو سکتا ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کے سامنے کوئی شخص زبان سے اقرار کرے تبھی اسے مسلمان مانے، یا وہ شاعر اسلام اختیار کیے ہوئے تبھی ہم مسلمان کہیں، بلکہ اگر مسلمانوں کی آبادی میں رہتا ہے، مسلمانوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے تو اور اسلام کی کسی چیز کا انکار نہیں کرتا ہے تو اسے بھی مسلمان مانا جائے گا۔ گویا کہ اسلام ظاہر کا نام ہے۔ اگر ہم کسی شخص کو اقرار اسلام کرتے ہوئے دیکھیں، شاعر اسلام میں سے کوئی چیز اختیار کریں، یا ان دونوں میں ہمارے سامنے چیزیں ظاہر نہ ہوئی ہوں لیکن مسلمانوں کے ساتھ رہتا ہے اور کم از کم اسلام کا انکار نہیں کرتا، اب اگر اس کا انتقال ہوگا تو اجرائے احکام اسلام ہوگا کہ ہم اسے غسل دیں گے، اس کی نماز جنازہ پڑھیں گے اور اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کریں گے۔ اس اعتبار سے 4 قسمیں بنتی ہیں جو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، لیکن پہلے کال لے لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ تو اس اعتبار سے دیکھیں، اب بس آخری بات ہے، پھر انشاءاللہ جوابات کی طرف آئیں گے، کہ آپ کو بتایا کہ ایمان کا تعلق قلب سے ہوتا ہے اور اسلام کا تعلق ظاہر سے ہوتا ہے۔ جو صاحب ایمان ہو اس کو مومن کہتے ہیں، اور جو اسلام اختیار کیے ہوئے ہے اسے مسلمان کہا جاتا ہے۔ تو یہ ہو سکتا ہے کہ ایک شخص مومن بھی ہو، مسلمان بھی ہو، جیسے جو میرے مسلمان بھائی بہن سن رہے ہیں کہ آپ ظاہری طور پہ کلمہ پڑھتے ہیں، اقرار اسلام کرتے ہیں، کم از کم انکار اسلام نہیں کرتے، اور شاعر اسلام اختیار کیے ہوئے ہیں،
اور دل سے آپ تصدیق بھی کرتے ہیں تو مومن بھی ہیں اور مسلمان بھی ہیں۔ دوسرے وہ لوگ ہیں جو نہ مومن ہیں نہ مسلمان ہیں، جسے غیر مسلم، جو اپنا اعلانیہ طور پہ کہتے ہیں ہم غیر مسلم ہیں، تو نہ وہ مومن ہے نہ وہ مسلمان ہے۔ تیسری قسم ہوتی ہے کہ مومن تو ہو مسلمان نہ ہو، اس کو یہ سمجھ لے کہ ایک شخص ہے بستر مرگ پہ پڑا ہوا ہے، غیر مسلم ہے، کوئی قریب موجود نہیں، لیکن آخری وقت میں اللہ تبارک و تعالی نے اس کو ہدایت دی اور اس کے دل میں خیال آیا کہ مذہب اسلام حق مذہب ہے، لہذا اس نے اپنے سابقہ عقائد باطلہ سے توبہ کی، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے اقرار کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانا، قرآن کو اپنا امام تسلیم کیا، یعنی جو ضروریات دین تھے وہ سب اس نے کر لیے، لیکن اب کسی کے سامنے اقرار نہ کر سکا اور اس کا وصال ہو گیا، تو ہم یہ کہیں گے یہ مومن تو ہے کیونکہ اس کے دل میں ایمان آ چکا تھا، لیکن ہم اسے مسلمان نہیں مانیں گے کیونکہ وہ غیر مسلم معروف تھا، ہمارے سامنے تو اقرار نہیں کیا، تو ہمیں کیا پتا کہ اس نے اسلام قبول کیا تھا کہ نہیں کیا تھا، لہذا اجرائے احکام اسلام نہیں ہوگا، ہم اس کو اس کے جنازے غسل نہیں دیں گے، جنازے کی نماز نہیں پڑھیں گے، مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں ہونے دیں گے، وہ غیر مسلم کے قبرستان میں دفن ہوگا، لیکن انشاءاللہ جب یہ بروز قیامت اٹھے گا تو عند اللہ چونکہ مومن تھا، اللہ باطن کا حال جانتا ہے، یہ انشاءاللہ جنت میں جائے گا۔ اور چوتھا وہ ہے کہ جو مومن نہ ہو مسلمان کہلائے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے منافقین تھے کہ جو ظاہر سے زبان سے کلمہ پڑھتے تھے، شاعر اسلام اختیار کیے ہوئے تھے، قربانیاں کرتے تھے، جہاد میں جاتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے، لیکن دل سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی تسلیم نہیں کرتے تھے، تو یہ وہ منافق تھے کہ جو دل سے ایمان نہیں لائے تھے لیکن زبان سے کلمہ وغیرہ پڑھتے تھے۔ تو جب تک اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ان کو ذلیل کر کے مسجد سے باہر نہ نکالا، اس وقت تک سب ان کو مسلمان سمجھتے تھے کیونکہ ظاہر مسلمان تھا، دل میں ایمان موجود نہیں تھا۔ اس لیے یہ یاد رکھیے کہ صرف ظاہر کا اعتبار نہیں ہوتا، بعض اوقات باطن کا بھی اعتبار ہوتا ہے، بلکہ باطن کا اعتبار لازم ہے، لیکن ہمیں چونکہ باطن کا حال معلوم نہیں، اس لیے ہم ظاہر کا اعتبار کر کے کسی کو اگر مسلمان مانیں تو اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ تو ہمیں ان چاروں کے بارے میں غور کرنا چاہیے کہ ہم کس درجے میں ہیں، ہونا ہی چاہیے ہم مومن بھی ہوں اور کامل مسلمان بھی ہوں، اور باقی چیزوں کے اوپر باقی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم ان کی طرف جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی محفوظ رکھے۔ جواب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ۔ پروگرام احکام شریعت اور ضروریات دین اور فرض علوم سے متعلق بہت ساری باتوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم فرض علوم کے بارے میں کلام کر رہے ہیں اور اس کے 3 حصے ہیں، ایک تو عقائد سے تعلق رکھتا ہے، دوسرا احکام شرعیہ عملیہ سے، اور تیسرا گناہوں کی معرفت سے۔ ایک عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت پر ان تینوں کی اتنی معرفت حاصل کرنا لازم ہے کہ وہ اپنے آپ کو کفر، شرک اور بدعت سے محفوظ رکھ سکے، اور اسی طریقے سے یعنی عقائد کے اندر ہے، اور پھر احکام شرعیہ عملیہ میں کم از کم اتنا علم اس کو حاصل ہو کہ اگر وہ کوئی عبادت کر رہا ہے یا لوگوں کے ساتھ باہم معاملات طے کر رہا ہے تو ان دونوں میں وہ ہر قسم کی اغلاط سے محفوظ رہے اور قیودات شرعیہ کا لحاظ رکھ سکے۔ اور تیسرا پھر گناہوں کی معرفت، تو جو گناہ صغیرہ ہے، کبیرہ ہے، اسی طرح ظاہری ہیں یا باطنی ہیں، ان کا انٹروڈکشن اور ان کی علامات، ان کی پہچان کے طریقے، اور پھر ان گناہوں سے بچنے یا اپنی ذات میں اگر موجود ہوں تو انہیں دور کرنے کے طریقے سیکھنا، یہ ہم سب پر فرض ہے۔ اب ہماری کوتاہیوں کا عالم یہ ہے کہ مسلمان گھرانے میں پیدا ہو جانے کے بعد ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ان تمام چیزوں کو خود بخود ہم نے سیکھ لیا ہے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی مسلمان کو اپنی قدرت کاملہ اور محض اپنے فضل و کرم سے کسی مسلمان گھرانے میں پیدا کرتا ہے تو شاید سب کچھ ویسے ہی اس کو بغیر کسب کے، بغیر کوشش کے عطا فرما دیتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، اس کے لیے کسب کرنا ہوگا، کوششیں کرنی ہوگی۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے باقاعدہ صحبت یافتہ تھے، ان تمام صحابہ نے باقاعدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے علم شریعت سیکھا ہے اور فرض علوم کو حاصل کیا ہے، ضروریات دین کا علم حاصل کیا ہے۔ تو پچھلے پروگرام میں آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے ایمان کی تھوڑی سی تفصیل بیان کی تھی، آج کفر کے بارے میں آپ کو چند باتیں عرض کرتا ہوں کہ کفر کیا ہوتا ہے۔
یہ یاد رکھیں کہ ضروریات دین کا انکار کفر ہے، اس کے علاوہ کوئی کفر نہیں ہے۔ ضروریات دین کا انکار کفر کہلاتا ہے۔ اب ضروریات دین کسے کہتے ہیں، اس کے بارے میں یاد رکھیں کہ ضروریات دین سے مراد وہ مسائل ہیں، وہ احکام ہیں کہ جنہیں علماء اور ان کی صحبت میں رہنے والی، جو اکثر ان کی صحبت میں رہنے والی عوام ہیں، وہ عوام جس کا تعلق دین سے ہے، وہ تمام ان کو جانتے ہوں۔ یہ ہیں ضروریات دین، یا اس کو اور آسان الفاظ میں سمجھ لیجئے کہ ضروریات دین سے مراد وہ چیزیں ہوتی ہیں جن کی تصدیق کرنا ہمیں اسلام میں داخل کرتا ہے اور جن کا انکار کر دینا ہمیں اسلام سے باہر کر دے گا۔ مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا وجود، اللہ تعالیٰ موجود ہے، اگر کوئی اس کا انکار کر دے تو یقینی سی بات ہے کہ